أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ سورہ ہود ہے نا؟ ہاں سورہ ہود شروع ہو چکی ہے نا؟ اچھا اچھا اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین، وہ لوگ، یصدون، وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونہا، یبغی کہتے ہیں، نبغی ہم چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں نا، نبتغی الجاہلین ہے نا، تو یبغو مطلب تلاش ہے نا، ویبغونہا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں، عوجا، ٹیڑھ، کوئی کمی ہے نا، کوئی ٹیڑھا راستہ. الذین یصدون، اور جو لوگ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی، ٹیڑھ، وَهُمْ، اور وہ، بِالْآخِرَةِ، آخرت کے، ہم کافرون، وہ منکر ہیں. اولئک، یہی لوگ ہیں، لم یکونوا، کہ نہیں وہ ہو سکتے، معجزین، عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں، وما کانا، اور نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، من اولیاء، کوئی دوست. یضاعف، اضافہ کیا جائے گا، لہم، ان کے لیے، عذاب ہے نا، ان کے لیے عذاب ہے، یا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اصل عذاب ہے اس سے بڑھ کر، یضاعف، انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا ہے نا. یہ اضافہ سے نکلا ہوا ہے نا، یعنی جو عذاب کی حقدار ہیں اس کا وہ دوہرا عذاب دیا جائے گا انہیں. ما کانوا، نہیں تھے وہ، یستطیعون، استطاعت رکھتے، کس چیز کی استطاعت؟ السمع، سننے کی، وما کانوا، اور نہ ہی وہ، یبصرون، اور نہ ہی انہیں دکھائی دیتا ہے. میں نے بتایا نا کہ یہاں پر بصارت کا مطلب ہے بصیرت ہے نا، تو یہاں پر وہ دل کی جو بصیرت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ، یہ تو آخرت میں ہوگا. آخرت میں وہ جب اندھے اٹھائے جائیں گے نا، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں تو نے مجھے دیکھنے والا، آپ لوگ پڑھیں گے کہ اللہ تو دنیا میں ہمیں دیکھنے والا بنایا تھا، تو یہاں ہم اندھے کیوں ہیں؟ دنیا میں تو ہمارے پاس آنکھیں تھیں، ہم دیکھتے تھے، اور یہاں کیوں ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے میری آیات کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، میری نشانیوں سے جو ہے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، تو یہاں پر میں نے تجھے اندھا اٹھایا ہے. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، خسروا، جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا، انفسہم، اپنی ذات کو، وضل، اور گم ہو گئے، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، یعنی گم ہو جائیں گے ان سے اس دن، آخرت کے دن، جو کچھ وہ گڑھتے تھے، افطرا پردازیاں کرتے تھے، وہ سب ان سے گم ہو جائیں گی. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کس کی؟ دیکھیں یہ جو سورہ ہود کب نازل ہوئی ہے؟ سورہ ہود مکی ہے یا مدنی؟
بتایا گیا ہے نا آپ لوگوں کو؟ کس نے غور سے سنا ہے؟ بتایا گیا ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہاں ہاں، یہ مکی دور کی صورت ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کہ اس میں جو ہے بہت ہی زوردار انداز میں تنبیہ، بہت ان کا مسلسل جو ہے کفار مکہ کا انکار، اور اس دعوت کی راہ میں وہ روڑا اٹکاتے تھے، اور ان کا جو ہے ظلم و ستم بڑھ رہا تھا، اور اللہ کی طرف سے تنبیہات پے در پہ آ رہی تھی، پے در پہ آ رہی تھیں. اللہ کے رسول کو ایسا لگتا تھا کہیں وہ جو ہے ان کا فیصلہ ہی چکا دیا جائے. اور یہ ذمہ داری کا جو احساس اللہ کے رسول کو بڑھ رہا تھا کہ کس طرح سے دعوت کامیاب ہو، کس طرح سے لوگ راہ راست پر آئیں، تنبیہات پر تنبیہات آ رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو یہ مکی دور کی سورہ ہے، اور بہت ہی وہ دور تھا جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک وہ ہو چکا تھا، موڑ آ چکا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اب ایک انسان کی دعوت ہے، لوگوں کے دلوں کو بھلی معلوم ہو رہی ہے، کچھ لوگ اس کو اختیار کر چکے ہیں. اب اس کو اگر آپ کو نہیں ماننا ہے، قرآن کلاس آ رہی ہیں، جس کو نہیں آنا ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ اب اس میں تلاش کیا کروں روکنے کے لیے، کیونکہ وہ چاہے گا کہ میرے جیسے ہر انسان اجتماعیت چاہتا ہے، ہر انسان، کیونکہ انسان کی وہ جو فطرت اللہ نے رکھی ہے وہ اجتماعیت کی ہے، تنہا زندگی گزارنے والی نہیں ہے. تو وہ جس اس میں ہوگا وہ اپنی ایک وہ چاہے گروپ چاہے گا، ہے نا، چاہے وہ دنیا پرست ہو، چاہے وہ ایک دیندار انسان ہوگا تو وہ بھی وہ تنہا نہیں جینا چاہے گا، اس چاہے گا کہ اس کے ایک صالح افراد کی جمعیت اس کے ساتھ ہو، اسی میں اس کو خوشی ہوگی. اور ایک دنیا دار انسان اس کو بھی ایک اجتماعیت چاہیے، ہے نا. تو جو لوگ جن کو شیطان روک رہا ہے یا جن کا دل آمادہ نہیں ہو رہا ہے کہ اب میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سارے ترجیحات کو وہ کر کے جاؤں، ہے نا. کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے تھے کہ قرآن کو گھر میں، میننگ والا قرآن گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، ترجمہ والا قرآن، اس لیے کہ اگر پڑھیں گے نہیں تو اور گناہ ملے گا. اب سوچئے یہ تو ہے کوئی وہ، اب یہ کسی عالم نے اب وہ پڑھنا تو بڑا مشکل لگ رہا تھا، تلاوت ہی ہو جائے بڑی بات ہے، اب اس کو سمجھ کر پڑھنا تو نہیں اس مسجد میں رکھوا دو، نہیں تو نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گی. کچھ کم علمی بھی تھی اور کچھ، لیکن علم والے یہ کہتے تھے نا، یہ باتیں بتاتا کون تھا؟ وہی تو، انہیں کی بات تو لوگ سنیں گے. یا کم علمی تو یہ کہتے تھے قرآن و مسجد میں ہے نا، میں نے اپنے کانوں سنا ہے، وہ ارے اس کو مسجد میں رکھوا دے، گھر میں رکھا نہیں پڑھا جائے گا تو گناہ ملیں گے، ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو وہ اس میں اب اس کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو اس میں وہ تلاش کرنا ہوگا. کچھ لوگ سیدھے سیدھے اس طرح سے باتیں ڈرا دیں گے کہ عورتوں کے سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہے قرآن، ہے نا. یا قرآن کلاس جا رہی ہیں تو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ پھر پورا آپ کجی تلاش کی جائے گی. آپ قرآن کلاس نہ آئیں، آپ اسی گندگی کے ڈھیر بنی رہیں، کوئی نہیں آپ کو پھر کہے گا، مطمئن ہے لوگ. لیکن اگر آپ آ رہی ہیں، آپ کے اندر چینج آ رہا ہے اور آپ کچھ تبدیلی لانا چاہ رہی ہیں، تو سب سے پہلے آپ کی وہ دیکھی جائے گی کمی کون سی ہے. یہ نہیں دیکھا جائے خوبیاں کتنی آئی ہیں، پھر آپ کی کمی تلاش کی جائے کہ یہ دیکھو جا تو رہی ہیں لیکن، ہے نا. تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ جو صالح افراد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہتے ہیں، ان کی کون سی کمزوری ہاتھ آ جائے. آپ لوگوں نے جیسے سورہ یونس میں پڑھا نا کہ بہت ہی بہترین آیت ہے، اور ایک دائی کے لیے اس میں بہت ہی زیادہ راہ حق پر چلنے والوں کے لیے، کہ ایک عالم نے کہا تھا اس میں کہ جا کے سورہ یونس کی وہ رکوع پڑھ لینا. میں نے جب آ کر پڑھا تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ، ہے نا، نہیں ایمان لائے تھے موسیٰ پر مگر چند نوجوان، ہے نا. اور انہوں نے کیا دعا کی تھی؟
ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اس سورہ یونس میں ہے یہ وہ. تو انہوں نے اس کا بہترین، اس کی مولانا نے وہ کی ہے، تشریح کی ہے کہ انہوں نے یہ دعا کیوں کی تھی. وہ ان کی دعا جو تھی نا وہ بڑی ہی جو ہے بہترین اس کا مفہوم ہے کہ ایٹی ماشاء اللہ، ہاں آیت نمبر مجھے یاد نہیں آ رہی تھی، ہاں یہ ہے نا. تو یہ کہ ربنا انہوں نے دعا کی تھی ان نوجوانوں نے، کیونکہ یہ ماحول تھا جو سورہ ہود میں آپ سن رہے ہیں کہ اس میں وہ نوجوانوں کے لیے کجی ان کے ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، کون سی کمی مل جائے. یہاں پر مولانا نے اس کی بہت ہی بہترین وہ کی ہے کہ جب یہ لکھا ہے انہوں نے کہ یہ دعا کہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، یہ بڑے ہی وسیع مفہوم پر حاوی ہے نا. کہ جب گمراہی کا غلبہ عام ہو، صالح لوگوں کی وہ کمی ہو اور غلط طرح سے عمل کو صحیح سمجھا جا رہا ہو، اس وقت ایک صالح افراد کے لیے وہ ماحول بڑی آزمائش بن جاتا ہے نا. اس میں تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو جس کی زد اس نوجوانوں کی یا اس صالح افراد کے طرز عمل، ان کی دعوت ان کی کمزوریوں کو عیاں کرتی ہے، تو وہ دشمن ہو جاتے ہیں، ہے نا. وہ دشمن ہو جاتے ہیں اور یہ ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کون سی کمزوری اس انسان کی میرے ہاتھ آ جائے کہ بڑی عالمہ فاضلہ بن رہی ہیں، بڑی آپا بنی پھر رہی ہیں، بڑی لوگوں کو بتاتی ہیں، تو کوئی کمزوری مل جائے اور میں کہوں دیکھو یہ تو ہے آپا تمہاری، یا یہ ہے تو دیکھو لیکن کر رہی ہیں یہ، ہے نا. وہ ہر وقت اس چکر میں رہتے ہیں کوئی کمزوری ان کے ہاتھ آ جائے. اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو مصلحت پرستی کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ آسان تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے لیے اپنا ٹائم بھی لگاؤ، اپنا مال بھی خرچ کرو، اپنے گھر بھی متاثر کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ہو جاتے ہیں، اور یہ عمر والے جو ہوتے ہیں نا ان کی وہ زیادہ وہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہے، اپنا گھر بار متاثر کرو اور جا کے تو کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا متاثر نہ ہونے پائے. دنیا ان کی نوجوانوں میں جذبہ ہوتا ہے. نوجوان جو ہے کہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا ہے تو اس کا نوجوانوں نے ہی ساتھ دیا اور انہوں نے ہی اس ہوا کا رخ کو پھیرا ہے. کیونکہ جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ غلط سمت بھی بہت بڑا بہاؤ لے جاتا ہے، اور صحیح سمت تو وہ بھی جو ہے انقلاب لاتا ہے، تبدیلی وہی نوجوان لاتے ہیں. بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ مصلحت کوشی کا وہ ہمیشہ اوڑھے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے نا بہت دور اندیش ہوتے ہیں. نوجوان دور اندیش نہیں ہوتے، بس ان کو ایک ابھارنے والا وہ چاہیے، تو وہ اس میں کر گزرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ جو تو یہ تھا کہ جو تھوڑا بوڑھے لوگ تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے بات تو صحیح تو لگ رہی ہے، لیکن اس کو مان لینے کے لیے کتنے سارے خطرات ہیں. اب وہ کہتے دیکھو اس سے کام لینا. وہ ان کو کہ یہ اتنا یہ جذباتی وہ قدم اچھا نہیں ہے، اس پیغمبر کا ساتھ دو کہ یہ اور یہ نقصان ہوگا. اس طرح سے دیکھو جو یہ تمام قبائل کے بت ہمارے اس میں رکھے، تمام قبیلے ہمارے دشمن ہو جائیں گے. یہ جو ہمارا سودی کاروبار ہے وہ جو ہے ہم کو روکنا پڑے گا، تو وہ یہ ہماری اس میں بزنس میں فرق پڑے گا. تو یہ سارے چیزوں کو سوچ کر وہ صحیح جانتے ہوئے بھی وہ رکے ہوئے تھے، ہے نا. تو یہاں پر جو ہے اور تیسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کچھ تماشائی لوگ ہوتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہوئے تو ان کا ساتھ لے لیں گے، نہیں ہوں گے تو پھر چھوڑ دیں گے، ہے نا. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کس کا اس میں زیادہ ہے، پڑنا کس کا بھاری ہوتا ہے. تو جس کا پڑنا بھاری ہوگا کہیں گے ہاں دیکھو حق اس کے ساتھ تھا. ہاں ادھر کو ہوا چلی وہی نا. تو کچھ لوگ ایسے تھے. تو یہ وہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دعا کی تھی، اور ہم سب کو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. یہ ہر سال انسان کو جب معاشرہ کی ہوا کا رخ کچھ اور ہو اور یہ قرآن کی تعلیم کچھ اور کہہ رہی ہو، ہمیں اس پر چلنا ہے، تو یہ دعا ہم کو پڑھنی، کیونکہ ہم بھی جو ہے کیونکہ حق جس نے اختیار کیا ہے اس آزمائش میں گزرے بغیر نہیں وہ حق کو جو پا سکتا.
تو آزمائش تو اس پر آنی ہے. یہ دعا پڑھنی چاہیے, ہے نا, کہ ربنا لا تجعلنا فتنة, کیونکہ جو لوگ ہیں جن نے اپنی زندگی کو چینج کیا ہے اور ان کے ارد گرد لوگ دوسرے ماحول کے ہیں, تو اس سے کشمکش ان کی جاری ہو چکی ہے نا. یہ دعا پڑھنی چاہیے, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو یہ سورہ نور سے ہم پہنچ گئے تھے. تو یہاں پر کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور پھر اس میں کجی تلاش کرتے ہیں, ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں, وہم بالآخرۃ ہم کافرون, اور وہ آخرت کے منکر ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو زمین میں عاجز کر اللہ کو نہیں ہرا سکتے, عاجز نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ان کے لیے کوئی اور تیار, ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی حامی مددگار کوئی اور ہے, اللہ ہی کے سوا کوئی ان کا حامی مددگار نہیں ہوگا, اور ان کے لیے دوہرا عذاب ہے. اور ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون, نہ ہی وہ سننے کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی دیکھنے کی. اولئک الذین خسروا انفسہم, یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو, اب ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو دنیا کامیاب بنانے کے لیے سب کر رہا ہوں تاکہ میں اس نقصان سے بچ جاؤں, میرا بزنس نہ متاثر ہو, میرا خاندان سے بائی کاٹ نہ ہو, ہے نا, میرے لوگ جو ہے یہ جو ہے میں اس کا شکار نہ ہوں. وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے بچاؤ کے لیے ساری چالیں چل رہا ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ذات کو گھاٹے میں ڈالا, حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ اپنے آپ نقصان کر رہا ہے. اگر کامیاب ہو بھی گیا تو کتنے دن کے لیے ہوا, آخرت کا سودا اس نے کیا ہے دنیا سے, آخرت کو دے کے اس نے دنیا کو خریدا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو گھاٹے میں ڈالا ہے, اور تمام اس دن اللہ آخرت میں جو کچھ وہ گڑھتے تھے, باتیں بناتے تھے, جو افطرا پردازیاں کرتے تھے, سب ان سے گم ہو جائیں گے, سب کچھ. لا جرم, نہیں ہے شک, انہم, یہ کہ وہ فی الآخرت, آخرت میں, ہم الاخسرون, سب سے. یہاں پر دیکھیں اخسرون, خاسرون نہیں آیا ہے, اخسرون آیا ہے نا. سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے, سب سے زیادہ گھاٹے میں وہی لوگ ہوں گے جو یہاں پر سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی چالوں میں کامیاب ہیں, وہ جو چاہتے ہیں انہوں نے وہ پا لیا. کہ تمام جو افطرا پردازیاں کر کے انہوں نے اپنی دنیا بنا لی ہے اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے, حالانکہ سب سے زیادہ گھاٹے میں آخرت میں وہ ہوں گے. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ, آمنوا, جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور عمل صالح کرتے رہے, وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ, اور انہوں نے وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ, اور اپنے رب کے سامنے, اس میں کیا ہے وہ, اس کے عاجزی, وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ, اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی. دیکھیں یہ عاجزی جو ہوتی ہے نا, یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا. اگر یہ کہ ہم ایمان والے ہیں, عمل صالح, جو ایسے انہوں نے کہا نا نعمان علی خان نے, کہ اگر آپ نے نیک عمل کر کے اور اپنے آپ کو برتر سمجھ لیا تو وہیں آپ بہت نقصان میں. یہ عاجزی کہ میں کچھ نہیں, کہ وہی ہے نا کہ حق میں جان دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, یہ آپ کی کیفیت یہ رہے, ہے نا. اگر آپ نے اچھا کام کر کے لوگوں سے برتر اپنے آپ کو سمجھ لیا, دوسروں میں آپ نے کمیاں نکالی, دوسروں کو آپ نے وہ سمجھا, دوسروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھا, یہی ایک چیز. تو یہاں پر ہے کہ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ, اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی, ہے نا, کہ کچھ نہیں, یہ میرے رب کا احسان ہے کہ مجھے یہ ماحول دیا, میرے رب کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا, اس میں میرا کیا وہ ہے. یہ تو اللہ, یہ احسان تو اللہ کا ہے کہ اس نے مجھے تمام سیٹنگ کر کے دے دی. اب اگر میں اس پر مجھے یہ لگے کہ میں یہ کر رہی ہوں, یا میں یہ ٹائم دے رہی ہوں, یا میں لوگوں کو سکھا رہی ہوں, بتا رہی ہوں, تو یہ تو پھر وہیں پر ہم خطرے میں ہیں. یہ آج سے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے, اللہ نے مجھے یہ صحت دی, اللہ نے مجھے مہلت دی, اللہ نے مجھے ماحول دیا کہ مجھے موقع مل رہا ہے نا.
تو یہ اس نیک اعمال کی طرف جانے کا یہ اللہ کا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ کچھ لوگ تو اس ماحول تک جانے کے لیے بہت کچھ قربانیاں دیتے ہیں، ہے نا، قربانیاں دے کے بھی ترستے ہیں ایسے ماحول کو، کیا کیا چھوڑے، کس کس چیز سے بائی کاٹ کریں، ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کے ساتھ جو دیا ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہ عاجزی وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جب یہ اللہ کا احسان یاد ہوگا تو پھر ہمارے کام میں حسن پیدا ہوگا۔ کبھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میں کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں، تب تو یہ ہوگا کہ نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، مجھے کرنا ہی کرنا ہے نا، جو بھی مجھے ملا ہے موقع۔ پھر ہمارے سامنے جو عذر بہت کم ہوں گے، ہے نا۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اور أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں۔ ہم فیہا، دیکھیں کتنی جنت والے کی تشریح کتنی 3 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، 3 جملے میں۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے، اور اس کے ساتھ عاجزی، یہی انسان کو بہت بلند کرتی ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ پھر عاجزی، اپنی ذات کو کچھ نہ سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی لوگ، کہیں تو جنت والے کے لیے ایک لمبی تشریح ہے نا، لیکن یہاں پر 3 جملوں میں کہا گیا ہے۔ کتنا یاد کرنا رکھنا آسان ہے نا، کہ جنت والے کون لوگ ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، مثال ہے 2 فریق کی، کل اعمی، جیسے کہ ایک اندھا ہو، والاصم اور بہرا ہو، والبصیر والسمیع اور دوسرا دیکھنے والا ہو اور سننے والا ہو۔ حل یستویان، کیا برابر ہو سکتے ہیں دونوں؟ مثلا، مثال میں، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دیکھیں فوراً یہاں پر آ گئے جواب۔ یہ 2 فریق کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ ایک کے پاس علم بھی ہے، اللہ نے اسے، اور اس کی اللہ دل کی بصیرت بھی اسے عطا کی ہے نا، وہ اس علم کی روشنی میں چل رہا ہو، اور ایک انسان نہ وہ اس کے پاس علم کی بصیرت ہے نہ ہدایت ہے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہے نا، کیا دونوں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی نے کہا نا کہ میں کیا کسی سے کم ہوں، میں اس کی کیوں برداشت کروں؟ اس نے مجھے ایک سنایا تو میں اس کا جواب کیوں نہیں دوں؟ تو ماں کیسے سمجھاتی ہے؟ کہتی ہے بیٹا جنت اور جہنم میں فرق ہے نا، تو عمل میں فرق کیسے نہیں ہونا کریں گے؟ جب جنت اور جہنم میں فرق ہے تو اعمال میں بھی تو فرق ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، کیا ان دونوں کا طرز عمل، کیا یہ یکساں ہو سکتا ہے، یا انجام دونوں کا یکساں ہو سکتا ہے انجام کے لحاظ سے، ہے نا۔ تو افلا تذکرون، تو مجھے جو ہے یہ ایک خاتون تھی، اور مجھے ان کا یہ جملہ بہت اچھا لگا۔ کچھ ان کے خاندانی مسائل پہ بحث چل رہی تھی، کچھ وراثت کی تقسیم پر، اور ان کے چچا ان کو حق دینے کو تیار نہیں تھے، تو اب ان کو بہت کچھ کہا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کی زبان میں بھی بات کر سکتی ہوں، مگر میں نہیں کروں گی، اس لیے کہ میں اہل القرآن ہوں۔ مجھے یہ جملہ اتنا پیارا لگا تھا کہ میں آپ کی زبان میں بات کر سکتی ہوں، یہ تو میں آپ کو بتانے آئی ہوں کہ آپ کو یہ بتانا میرا فرض ہے کہ آپ گنہگار نہ ہوں، اور زبان میں بات کر سکتی ہوں لیکن میں نہیں کروں گی کیونکہ میں اہل القرآن ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میں تو بڑی شریف ہوں، میں بہت وہ ہوں، یا میری عادت نہیں ہے، بہت سارے وہ کرتے ہیں۔ ایک جملے میں انہوں نے یہ دعوت دے دی کہ ایک اہل القرآن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اب اس مجمع میں، اس بھیڑ میں، ہے نا، یہ جملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ میں جو ہے، میں نے میرا قرآن سے میرا وابستگی ہے میری، اور اہل القرآن کیسا ہونا چاہیے، ہے نا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحًا، نوح کو،
इला कौमिही, उसकी कौम की तरफ, इन्नी, बेशक मैं, लकुम तुम्हारे लिए, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी लकुम, बेशक मैं तुम्हारे लिए, नज़ीरुम मुबीन, खबरदार करने वाला हूँ साफ साफ, अन अल्लाह ताबुदू, ये कि तुम बंदगी ना करो, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, इन्नी अखाफो, बेशक मुझे खौफ है, अलैकुम, तुम पर, अज़ाबा यौमिन अलीम, कि आ जाए तुम पर दर्दनाक अजाब। फ़क़ाल अल मलाउ, बस कहा सरदारों ने, अल्लदीना, उन लोगों के कफर, जिन्होंने कुफ्र किया, मिन कौम ही, उसकी कौम के, यानी नूह अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों ने कहा, मा नराका, नहीं हम देखते, इल्ला, तुझको, इल्ला, मगर, बशरा, सिवाय मगर ये कि तुम एक आदमी हो, यानी हम तुम्हें कौन सी फजीलत है, कौन सी ऐसी चीज आ गई है कि तुम ये दावत लेकर उठ गए हो, तुम एक बशर हो, एक इंसान ही हो, मिसलना, हमारी तरह, वमा नराका, और नहीं हम देखते तुझको, इत्तबाका, वमा नराका तबाका, और हम नहीं देखते तुझको कि इत्तिबा करते हैं तेरी, इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, सिवाय उन लोगों के, हुम अरादिलुना, सिवाय उन लोगों के जो रजील हैं, जो घटिया लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, है ना, बादियर राय, यानी जिनका कोई अपना मकाम नहीं होता, जिनकी अपनी कोई राय नहीं होती, है ना, और ये तुम्हारे रजील लोग हैं। वमा नरा, और नहीं हम देखते, लकुम, तुम्हें, अलैना, हम पर, अलैना, हम पर, और नहीं हम देखते कि तुम्हें, अलैना, हम पर, मिन फजलिन, कोई फजल हासिल है, बल नज़ुन्नुकुम, बल्कि हम गुमान करते हैं तुझको, काज़िबीन, कि तुम झूठे हो, तुम एक झूठे इंसान हो, इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। हम देख रहे हैं कि तुम पर कोई एक इंसान हो जैसे कि हम इंसान हैं, और तुम्हारी इत्तिबा करने वाले, तुम्हारे आगे पीछे चलने वाले, तुम्हारी जी हुजूरी करने वाले कौन लोग हैं? ये रसील लोग हैं, जिनका कोई मकाम ही नहीं है माशरे में। यही लोग तुम्हारी वो करते हैं। वो ये समझते थे, आज देखा कि यही ज़हनियत आज की, यही ज़हनियत कि देखा कि लोग कैसे हैं, है ना। तो ये कहते हाँ वो देखो ये इस जमात के लोग तो बहुत ही ऊंचे तबके के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो है ना ये जो है एक इंसान की ज़हनियत बन गई है। हाँ तब ये लोग कामयाब हैं, ये लोग ये कुछ दिन का काम कर सकते हैं, या ये इंसानी फितरत है। आज भी जो है बड़े फख्र के साथ इस बात को, हालांकि इसका वो क्या किस उस पर है, तकवा है। हमारी दीनी इज्तिमाइयत का दीनी फजीलत जो है उसमें है कि यहाँ भी अल्लाह ताला मारूफ नही मुनकर की इज्तिमाइयत का जहाँ जिक्र करता है, वहाँ अल्लाह ताला तकवा के देता है, तकवो। वहाँ ना इल्म की बात आती है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, वहाँ तकवा अख्तियार की बात होती है, जिसमें तकवा तुम्हें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा ना आखिरी खुतबे में कि तुम में अफजल कौन है? जो अल्लाह से डरने वाला हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, है ना। अल्लाह के नज़दीक तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो न गुलाम, न ऊंचे तबके का, न छोटा, न बड़ा, न जाहिल, न आलिम, जो अल्लाह से डरने वाला हो वो। तो यहाँ पर उन्होंने यही ज़हनियत थी। उन्होंने ये कहा कि हम तो देखते हैं कि तुम में कौन सी फजीलत हासिल है हम पर, और तुम्हारे आगे पीछे चलने वाले रजील लोग हैं जिनका माशरे में कोई मकाम नहीं है, और हम नहीं देखते कि तुम्हें हम पर कोई फजीलत हासिल है, हम तो बल्कि समझते हैं कि तुम झूठे हो। काला या कौम, कहा ऐ मेरी कौम, अराय तुम, क्या तुमने गौर किया? देखिए मैंने कहा ना कि यहाँ पर राय का मतलब आंखों से देखना नहीं है, बल्कि गौर फिक्र करना है ना। आंखों से देखना भी है और उस पर गौर फिक्र करना भी है ना। कि क्या तुमने गौर किया? इन कुंत, कि अगर मैं, इन कुंतो कि अगर मैं हूँ, अला बैयिनतिन, वाज़े बैयिनात पर, यानी खुली निशानियों पर, मेरे रब्बी, अपने रब की, मैं अपने रब की तरफ से वाज़े शहादत पर मैं कायम हूँ। व आतानी, और मुझे रहमतम मिन इंदही, और मुझे उसकी तरफ से मुझे रहमत हासिल है। फ़उम्मियत अलैकुम,
ہے نا کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز دیا اور میں اپنے رب کی واضح نشانی کے ساتھ آیا ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے. فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ مگر تم کیا ہو؟ اندھے بنے ہو، ہے نا، تمہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہے. أَنُلْزِمُكُمُوهَا کہ تو أَنُلْزِمُكُمُوهَا وہ سوال کرتے ہیں کیا میں تمہیں زبردستی اس کی طرف لے آؤں؟ وَأَنْتُمْ اور تم لَهَا كَارِهُونَ اور تم ہو کہ تمہیں بہت ہی ناگوار ہے نا. کیا میں زبردستی تمہارے یہاں پر مولانا اس کا وہ اس طرح سے کیا کیا میں زبردستی تمہارے سر اس کو چپکا دوں، ہے نا. وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ جبکہ تمہیں نہیں ماننا ہے، تمہیں ناگوار ہے. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم لَا أَسْأَلُكُمْ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ مانگتا نہیں ہوں، علیہ اس پر مالا کوئی مال نہیں مانگتا ہوں، ہے نا. یہ دیکھیں یہ ہر پیغمبر نے یہ بات کہی ہے، ہر پیغمبر نے یہ بات کہی ہے. یہاں تک کہ وہ جو سورہ یاسین میں بھی دیکھیں کہ جو پیغمبر بھیجے گئے تھے تیسرا آیا ہے کہتے ہیں ان کی بات مان لو. یہ تم سے کچھ سوال نہیں کرتے، کوئی تم سے مال نہیں مانگتے ہیں. یہ ہوتا ہے اب کہتے ہیں نا کہ کیا وہ ہے دنیا کی ساری تعلیم تو ہم پیسوں سے حاصل کریں اور دین کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کریں، ہوتا ہے نا. لیکن جب ہم نے یہ پیغمبروں کا ایک دیکھیں، ایک ہوتا ہے ادارہ، ایک کوئی وہ ہوتا ہے وہاں پر لوگ جاتے ہیں جیسے کہ بڑے بڑے اس پر قائم کیے گئے ہیں ادارے، جامعۃ الفلاح ہے، جامعۃ الصالحات ہے، ایسے ایسے جو بڑے بڑے ادارے قائم ہیں وہاں ایک سسٹم بنا ہوا ہے. لیکن یہ ہم جو اٹھے ہیں پیغمبروں کی طرح، ہم پیغمبروں کا قائم مقام بن کر ہم جو کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو وہ طریقہ کار بھی ہمارا وہی ہونا چاہیے، طریقہ کار بھی ہمارا وہی ہونا چاہیے. اب یہ نہیں کہ ہاں یہ بڑا اچھا ہے، آسان ہے، ہم تو ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو لیتے ہیں، کیوں قرآن پڑھائیں تو کیوں نہیں پیسے لیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا. اور یہ کچھ لوگ کرتے بھی ہیں اور اس کو یہی وہ پیش کر کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ قیامت کی قرب قیامت میں کی نشانی یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور ایک ہاتھ میں پیالہ، قرآن سکھائیں گے اور اس کی معاوضہ مانگیں گے، ہے نا. اور یہ سمجھ لیجئے کہ پھر وہ اس دعوت میں پھر اثر نہیں رہتا ہے نا، پھر وہ اخلاص تو ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کبھی دماغ میں نہ آئے کہ ہم اس طرح سے اللہ نے ہمیں علم دے دیے اور ہم وہ کریں گے جیسے ٹیوشن پڑھاتے ہیں اب تو قرآن پڑھائیں گے، ثواب کا ثواب، پیسے کا پیسہ، ہے نا. یہ یاد رکھیں کہ ہر پیغمبر نے یہ بات کہی ہے. تو ہمارا مشن اگر وہی ہے تو ہم بھی وہی کہیں کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. کبھی اس ذہن میں نہ آئے، ہے نا، کبھی اس ذہن میں نہ آئے. کچھ لوگوں کی طرف سے مجھے پتا چلا کہ وہ لوگوں تو کچھ ہیں آگے پیچھے بہت لوگ ہیں اور وہ الحمدللہ بھی اپنے میں نے میرا روڈ کا وہ نہیں سنا ہے، لیکن کچھ جگہوں پر تو مجھے بڑا افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا کہ خالہ جان پورے ممبئی کا یہ ماحول بنا کے گئی. ہم کبھی یہ، اور خالہ جان کہہ رہے ہم بحرین سے آ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کبھی آپ وہ مت رکھنا کہ لوگ کہیں گے جب قرآن سیکھنے جائیں گے تو پیسہ دینا پڑے گا. لوگ خود ان کے اندر فکر ہوگی، تڑپ ہوگی، وہ خود آپ کو یہ اپنی چلیں گے ہم اللہ کی راہ میں لگائیں، ان کے اندر جذبہ خود سے ابھرے گا، وہ خود وہ کریں گے. لیکن اس کی فیس کوئی نہیں ہوگی. ہر کوئی انسان آزاد ہے نا، وہ چاہے تعاون کرے یا نہ کرے، ہے نا. جو کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے یا فکر آخرت کے لیے کریں گے، لیکن یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ آپ کو اتنا پے کرنا ہے اس کا. تو یہ جو ہے یہ پیغمبر کی کا یہ ہوتا تھا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور میری قوم میں اس پر تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں. ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر. وہ تو یہی کہتے ہیں نا، کچھ وہی ہے نا کہ جب کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے وہ رہے گا نا، کہ ہم اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہم پیسے نہیں دیتے تو ویلو نہیں ہوتی. لیکن لوگ بھول جاتے ہیں. جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ذمہ دار خالہ جان نے کہا تھا کہ میں وہ تو ہمیشہ خالہ جان وہ فری میں جو کچھ ہوتا تھا کہیں کبھی کبھی اس کی ویلو نہیں ہوتی نا، تو کہہ رہے 2 روپے لے آپ اس زراعت کا، تاکہ وہ جانے کہ ہم نے اس کا 2 روپے دیا ہے تاکہ اس کی قدر ہو. فری میں ملے جا رہا ہے، لوگ ضائع کیے چلے جا رہے ہیں، پھر آ کر کہہ رہے ہیں مجھے اور چاہیے، ہے نا. تو اس کی اہمیت کے لیے انہوں نے کہا 2 ہی روپے لے، لیکن آپ کہیں تو یہ الگ چیز ہوتی ہے. لیکن ایک باقاعدہ اسکول کے نظم کی طرح سے بالکل آپ اس کو پابند کر دینا، اور کچھ لوگ تجوید سکھا رہے ہیں، کچھ لوگ وہ کر رہے ہیں اور اس کی باقاعدہ
فیس لے رہے ہیں، اور وہ یہی جواز پیش کرتے ہیں کہ دنیا کے علم کے لیے ہمارے پاس پیسے ہوں دے، اور دین کے علم کے لیے کیوں نہیں. ٹھیک ہے آپ کو لے لیکن پھر آپ کے وہ اخلاص تو نہیں رہے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کے اللہ سے. یہ جملہ ہی بہت اچھا لگتا ہے کہ فی سبیل اللہ. یہ بس یہی جملہ کہہ دیتے ہیں. ایک خاتون آئی وہاں سے، انہوں نے فون کیا کنکیا سے کہ وہاں کلاس چل رہی ہے. ہم نے کہا ہاں کسی نے بتایا ہوگا قانون گورنمنٹ نے. کہا ہاں کتنی فیس ہے اور پھر کیا دینا پڑے گا. کچھ نے کہا کچھ نہیں، کوئی نہ پڑھانے والے کی تنخواہ ہے نہ پڑھنے والے کی فیس ہے. اتنا متاثر ہوئی وہ، اور اتنی دور سے کہیں آتا کچھ نہیں. انہیں پڑھی لکھی خاتون عیسائی تھی وہ، اور اس پہ انہوں نے اتنا زیادہ وہ کیا ہے کہ کہیں ماں میری عیسائی تھی، باپ وہ تھے، پھر لیکن وہ دونوں ماحول میں وہ، لیکن اتنی اخلاص کے ساتھ وہ آتی ہیں، اس میں چاہتی ہیں کہ میں کیا لوگوں کے لیے کر دوں. یہ جذبہ کہ لوگ یہ فری میں ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے تعاون سے لوگ کر رہے ہیں یہ کام. کوئی یہاں پر وہ نہیں ہے تو ان کا لا کے انہوں نے یہ قرآن 2-3 لوگوں کو گفٹ کیا، اپنا ترجمہ والا ہے نا. تو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں کیوں نہ حصہ لگاؤں اپنا. ایسے ہی لوگ تو ایسے ہی چل رہا ہے. خالہ جان نے جب ہماری سمر کلاس چلتی تھی وہاں پہ، تو ٹیچریں دیکھیں تو 20-25 ٹیچر. تو وہاں کے پرنسپل نے خالہ جان سے پوچھا کہ آپ کتنی فیس تنخواہ دیتی ہیں. خالہ جان نے کہا بہت زیادہ. تو یہ جو ہے خالہ جان نے کہا ان کی فیس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں اللہ کے ذمے ہے نا. تو یہ ہوتا تھا کہ جو ہے اس جذبے کے ساتھ کرنے والے کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ میں یہ جو ٹائم میں کبھی ایک راہ ہموار ہے مجھے جانا ہے نا. ورنہ ایک پورا سیٹنگ کر کے اور بنانا کرنا کتنا مشکل کام ہے. اب سارے لوگ مل کے ایک پروگرام ترتیب دے دیتے ہیں، اس میں سیٹنگ ہو جاتی ہے، جا کے اپنا 2 گھنٹہ. اب یہی ہے ساری سیٹنگ ہے، اب آ کے 2 گھنٹہ پڑھنے والے کو پڑھنا، پڑھانے والے کو پڑھانا ہے نا. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ سب کچھ انسان کو اپنی پلاننگ سے کرنا ہو تو پھر یہ بہت مشکل کام ہے، چاہ کے بھی انسان نہیں کر پائے گا ہے نا. تو یہ جو ہے لیکن یہ جذبہ کب ابھرتا ہے؟ جب ہر کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرے گا. جہاں پیسوں کی بات آئی پھر وہ اخلاص ختم ہو جائے گا ہے نا. اور مجھے لگتا ہے جو میرا روڈ میں یہ خالہ جان کی اتنی زیادہ وہ ہوئی ہے، یہ اسی لیے کہ فری میں کہ ایک انسان اپنا مال بھی لگا، وقت بھی دے رہا ہے، مال بھی لگا رہا ہے، لوگوں کی ریکویسٹ بھی کر رہا ہے کہ آؤ تم سیکھو. تو یہ پیغمبروں کی یہی تو تھی کہ درد صاحب بھی تھا اپنی قوم کے لیے، اپنے انسانوں کے لیے ہے نا، کہ یہ دعوت کامیاب ہو جائے. جب پیسے لے رہے ہیں تو وہ درد کہاں. ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر الا علی اللہ ہے نا، مگر اللہ پر. اور لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ پڑھنے والے بھی بھاگ رہے ہیں کہ بھی ٹائم لیٹ ہو رہا ہے، پڑھانے والے بھی جا رہے ہیں 5 منٹ لیٹ نہ ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی تنخواہ کٹ جائے گی. ابھی کوئی ایسے یقین نہیں کرے گا کہ فری میں یہ لوگ بھاگ رہے ہیں ہے نا. تو یہ جو ہے ایک جو لوگ اس ماحول سے نہیں ہوئے ہیں انہیں حیرت ہو رہی ہوگی کہ بغیر پیسے کے ہے نا، بغیر پیسے کی اتنا ہی دوڑ بھاگ ہے، اتنا ٹائم کی پابندی ہے، اتنا ڈر ہے ایک دوسرے کا ہے نا. تو اور محبت بھی ہے. یہ ساری چیزیں جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو پھر وہ تمام چیزیں اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہیں. ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر سوائے اللہ پر، کہ وما انا، اور نہیں ہوں میں بطارد الذین آمنوا، دور کرنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. اب وہ چاہے کتنے ہی چھوٹے طبقے کے ہوں یا بڑے کے ہونے ہیں، تم انہیں حقیر سمجھتے ہو یا جو بھی سمجھو، ذلیل سمجھو، میں انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا. انہم ملاقو ربہم، کیوں نہیں کروں گا، بے شک وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے. ولیکنی، اور لیکن میں اراکم، تم کو دیکھتا ہوں، قوما تجہلون، کہ تم جاہل قوم ہو، تم نادان قوم ہو، نادانی میں تو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. ویا قوم من ینصرونی، اور اے میری قوم، من ینصرونی، کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ سے. ان ترکتہم، اگر میں نے ان کو دور کر دیا، ان کو حقیر سمجھ کر، ان کو رذیل سمجھ کر اگر میں نے ان کو دور کر دیا تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا، کون میری مدد کرے گا. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے.
کیا تم غور نہیں کرتے؟ ولا اقولو، اور نہیں میں یہ کہتا ہوں، لکم تم سے. اب یہ تمام ان کی باتوں کا جواب ہے جو ان کی قوم نے کہا تھا. ولا اقول لکم، اور نہیں میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ عندی خزائن اللہ. وہ کہتے تھے نا کہ تم پر ہم کون سی فضیلت حاصل ہے ہم پر، تمہیں کہ تم پیغمبر ہو گئے اور ہم عام آدمی ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب، اور نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کو جانتا ہوں. ابھی کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر. اب آج کیا ہم یہ کہیں کہ فلاں پیر تو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، فلاں تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ بتاتے ہیں، ان کا دامن پکڑ لو ساری مشکل آسان ہو جائے گی. ہے کہ نہیں یہ عقیدہ؟ ہے نا. یہاں دیکھیں قرآن پر کہہ رہا ہے کہ پیغمبروں نے کیا کہا تھا کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں کہ یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، میں غیب کو جاننے والا ہوں. ولا اقول انی ملکن، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں للذین، ان لوگوں سے تزدری اعینکم، جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، جو تمہاری نگاہوں میں حقیر ہیں. لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں نہیں عطا کرے گا کوئی بھلائی. اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں اس صورت میں ظالم ہو جاؤں گا. آپ دیکھیں یہ تو انسان، ایک کسی نے کہا نا نماز نہ پڑھنے والوں کو کہ کیا غلط کہتے ہیں کہ جو ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہے. لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس میں نماز ہی فرق ہے، بتاتی ہے نا، مسلمان اور کافر میں نماز ہی شہادت، کلمہ شہادت کے بعد جو ہے وہ نماز ہی فرق ہے. یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے وہ کافر ہے. پھر وہ حدیث کا آپ کیا کہیں گے؟ وہ ایک خاتون بڑی مضبوطی کے ساتھ 2-3 بار جملہ انہوں نے دہرایا کہ کیا غلط کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اس پر بڑا لوگ وہ کرتے ہیں. اب اس وقت وہ ماحول نہیں تھا کہ میں اس پر ان سے تشریح کروں کہ پھر وہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث ہے، مستند حدیث ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے. تو کافر تو نہیں جائے گا جنت میں، تو ہم اس کو کافر کیسے کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں الٹا ہمیں نہ پھنس جائے کہ تم اس پوسٹ پر، اس مقام پر تم، یہ تو میرا مقام تھا کہ میں یہ فیصلہ کروں گا کون کافر ہے کون نہیں. ایک کلمہ گو انسان ہے، اس کو تو آپ بہت دور کر دیا آپ نے، ہے نا. نماز پڑھانے کے بہت سارے طریقے ہیں. یہ کہنا اتنی آسانی کہ فلاں کافر ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. جب یہ حدیث ہے کہ کلمہ جس نے پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا، یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے، اور اس پر قرآن نے وہ بھی وعید بھی سنائی ہے کہ کیا ان کے کیسا حوصلہ ہے ان کا آگ پر. یہ جو کہتے ہیں نا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ اگر یہ مسلمان بھی آج سے کہے کہ وہ جو بھی کلمہ پڑھیں گے جائیں گے جنت میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کیسا حوصلہ ہے ان کا اس آگ کو جھیلنے کا، ہے نا. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے وہ کافر ہے اور وہ جنت میں کافر تو نہیں کہہ سکتے. یہ الگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے جو بھی وہ ہے وعید ہے، جو بھی وہ ہے ڈرا سکتے ہیں. سب سے پہلے اس کا نماز کا حساب ہوگا، ہے نا. نماز ہی کفر اور اس میں فرق بتاتی ہے، لیکن یہ سراسر فیصلہ کر دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے. نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. یہ اب کتنی بار اب بتایا جا چکا ہے نا کہ ایک نماز ہے اور ساری دیکھیں جو ہیں روزہ ہے کسی نہ کسی حالت میں معاف ہے نا. اور حج ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا حق جو صاحب نصاب ہے وہ دے. حج ہے جو اللہ نے اس کا اہل بنایا ہے وہی اسی کے پر فرض، ہر ایک پر فرض نہیں ہے نا. لیکن نماز ایک ایسی، روزہ ہے، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، ان کے لیے معاف ہے نا. جو وقتی مریض ہیں ان کے لیے ہے کہ بعد میں وہ قضا کرے ہے، لیکن کچھ نہ کچھ صورت ہے اس سے نکل. لیکن نماز کہیں بھی نہیں کوئی بھی ہے کہ سوائے پاگل اور بے ہوش کے. تو نماز کی اہمیت تو اپنی ہے. یہ کفر کا فتویٰ، یہ فتویٰ دے دینا، یہ لاگو کر دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ کہہ سکتے ہیں نماز پڑھنی ہے اور ہر حال میں پڑھے، جو نہیں پڑھتا وہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہے.
یہ اللہ پر ہے کہ اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو اللہ اور اس کا معاملہ ہے. وہ تو ہے نا، وہی نا، وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ اس کے کب وہ لایا، 2 وقت کی نماز پڑھ کے بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ہم سارے. اب دیکھیں کہ اس نے 99 قتل کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو پلٹا اور اس کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اس کی روح لے کر گئے، ہے نا. تو اللہ اسی طرح سے ایک شخص جو ہے، اللہ کا رسول نے فرمایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، فرشتے جب اس کے پاس آئے تو اس پوچھا کہ یاد کرو تم نے کوئی عمل کیا ہے. اچھا، اس نے کہا میرے کچھ نہیں. اس کو بہت وہ تھا، ایک تو پتہ نہیں کون سا عمل اس کو یہ پسند آیا اللہ تعالیٰ کو اس کا، کہ ڈرا ہوا تھا اور کہتا میں نے کوئی عمل اچھا نہیں کیا ہے. یہ ایک شاید یہ عاجزی اس کی رہی ہو. تو نے کہا ذہن پہ زور ڈالو. اس نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں ہے. یہاں تو زوم رہتا ہے کہ میں نے بہت عمل کر لیا، اس کو تو نہ کر کے احساس تو تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ کوئی تو ذہن پہ زور ڈالو. ازاد راہ میں آپ دیکھیں یہ حدیث ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں ایک وہ تھا کہ اللہ نے مجھے مال دیا تھا اور لوگوں کو میں قرض دیا کرتا تھا. تو جب میں قرض کا جو ہے ٹائم جو وہ ہوتا تھا، جب میں قرض خواہوں کے پاس اپنے آدمی کو بھیجتا تھا وصولنے کے لیے، تو میں ان سے کہہ دیتا تھا کہ دیکھیں جن کو تنگ دست دیکھنا اس کی مہلت کو بڑھا دینا. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ فرشتوں نے، اللہ نے اس کو بخش دیا. تو اللہ کو تو بخشش کا ایک بہانہ چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں جنتی اور جہنمی بتانے والے، کافر اور کہنے والے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو ایک بہانہ چاہیے کہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق معاف کر دیا ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہے سزا بھی دے سکتا ہے، تو اللہ کے اوپر ہے نا. تو اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. انی اذا لمن الظالمین، ایک انسان ہے نا، وہ کہتا ہے اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. ایک انسان بہت زیادہ عبادت گزار ہے، ہو سکتا ہے اس کی اپنی عبادت کہیں نہ کہیں زوم ہو. ہو سکتا ہے ایک انسان ہے بہت کم وہ عمل ہے لیکن اس کو اپنی اس کا احساس ہے نا. تو یہ دونوں چیز بہت فرق ہے. تو یہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کو دلوں میں ہے. انی اذا لمن الظالمین، بے شک اس صورت میں میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالو، انہوں نے کہا یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، یقیناً تو نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرتا، خوب تو نے خوب ہم سے جھگڑ لیا، کثرت سے جھگڑ لیا. جدالنا، یقیناً تو نے جھگڑا کیا، فاکثرتا جدالنا، اور کثرت سے جھگڑا کیا. فاتنا، پس لے آ، بما تعیدنا. اب یہ نوح علیہ السلام کی اتنی لمبی جو تقریر تھی تو وہ کہتے ہیں خوب تم نے ہم سے جھگڑ لیا، خوب بحث کر لی، اب لے آ بما تعیدنا، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے. ان کنت من الصادقین، یا تعیدنا میں ڈرانا بھی ہے، وہی بھی کہہ سکتے ہیں، اور وعدہ بھی ہے نا. یعنی جو تو ہم کو ڈرا رہا ہے کہ وہ تمہیں عذاب آ جائے گا تو لے آؤ وہ عذاب. ان کنت من الصادقین، بے شک تو، اگر تو سچوں میں بے شک نہیں ہے، اگر تو سچا ہے. قالا، اس نے کہا انما یاتیکم، اس کے سوا نہیں کہ آئے تمہارے پاس، بہ اللہ، اللہ سے، انشاء، اگر وہ چاہے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو. اگر اللہ چاہے گا تو نوح علیہ السلام نے کہا اگر اللہ ہی چاہے گا، ہے نا، اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ تم اس کو پھیر سکو اس کے عذاب کو، ہے نا. ولا ینفعکم، اور تم کو نہیں نفع دیا، نصحی، میری نصیحت نے. ان اردت، اگر میں چاہوں، ان انصح لکم، اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں بھی تو میری خیر خواہی تم کو نفع نہیں دے گی، کیونکہ تم بالکل سننے کے موڈ میں ہی نہیں ہو. ان کان اللہ ہو، اگر ہو اللہ، یرید ہو، اگر اللہ چاہے، ایغویکم، کہ اگر اللہ نے تمہیں گمراہی میں بھٹکانے کا ہی ارادہ کر لیا ہے تو میری نصیحت تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتی. ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گڑھ لیا ہے. قل، کہہ دیجئے، انی افتریتہ، اگر میں نے اس کو گڑھا ہے، فعلیہ اجرامی، تو میرا جرم مجھ پر ہی ہے، تمہیں اس سے نہیں پوچھا جائے گا. وانا بریئم،
اور میں بری ہوں مما اس سے جو تجرمون جو جرم تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں. اور اگر میں نے اس کو گڑھا ہے تو میرا جرم کیا وبال مجھ پر ہی ہوگا. وانا بری ہوں مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو. بس نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے یاد رکھنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.